قرآن کریم کو سمجھیں اور حدیث پاک کو سمجھیں۔ قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کتنا عجیب ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، توجہ رکھیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ اس قرآن کو برداشت نہ کر سکتا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ ذروں میں بکھر جاتا، پہاڑ اس قرآن کا بوجھ برداشت نہ کر سکتا۔ اس پر سوال یہ ہے اگر قرآن اتنا وزنی ہے کہ پہاڑ اس کو اٹھا نہیں سکتا تو پھر یہ کریمیہ مدرسے کا 10 سال کا بچہ قرآن کیسے اٹھا رہا ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ اگر قرآن اتنا وزنی ہے کہ اس کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا تو 10 سال کا بچہ جامعہ کریمیہ کا اس نے قرآن کیسے اٹھا لیا ہے؟ اور اگر قرآن اتنا ہلکا ہے کہ اس کو 10 سال کا طالب علم اٹھا سکتا ہے تو پھر اس قرآن کو پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس سوال کو سمجھیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے، پہاڑ پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ذروں میں بکھر جاتا۔ سوال یہ ہے اگر قرآن اتنا وزنی ہے اس کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا تو یہ جامعہ کریمیہ کا 10 سال کا بچہ کیسے اٹھا رہا ہے؟ اور اگر قرآن اتنا ہلکا ہے اس کو 10 سال کا بچہ اٹھا سکتا ہے تو پھر اس کو قرآن کیوں نہیں، اس کو پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس سوال کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک مثال دینے لگا ہوں تاکہ بات آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ آسمان پر دیکھیں تو ایک سورج ہے اور آسمان پر دیکھیں تو ایک چاند ہے۔ چاند اور سورج میں فرق کیا ہے؟ چاند کی روشنی اپنی ہے، سورج کی روشنی اپنی نہیں ہے۔ چاند کو منیر کہتے ہیں، سورج کو مستنیر کہتے ہیں۔ چاند کو روشنی دینے والا کہتے ہیں اور سورج کو روشنی دینے والا کہتے ہیں اور چاند کو روشنی دینے والا کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، سورج بھی آسمان پر ہے، چاند بھی آسمان پر ہے۔ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے اور چاند روشنی لیتا ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چاند چمک جاتا ہے۔ لیکن سورج اور چاند میں فرق کیا ہے کہ سورج جلال والا ہے اور چاند جمال والا ہے۔ سورج جلالی ہے اور چاند جمالی ہے۔ اگر دوپہر کو 12-1 بجے سورج اپنے جوبن پر ہو اور سورج روشن ہو، ہم سورج کو دیکھنا چاہیں، ہماری آنکھ جواب دے جاتی ہے، ہماری آنکھیں سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر ہم دوپہر کو 12 بجے سورج کے سامنے بیٹھے تو سورج کی روشنی اتنی سخت، اس کی تپش اتنی سخت ہے، ہمارا وجود اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر 14ویں کا چاند نکلا ہو اور چاند مکمل روشن ہو، ہم چاند کو دیکھیں، جو چاند کو دیکھنے سے ہماری آنکھ جواب نہیں دیتی، ہماری آنکھ کو لذت آتی ہے۔ اگر ہم رات کو 12 بجے ہم چاند کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنی قمیص اتار دیں تو اس کی وجہ سے ہماری کمر جلتی نہیں ہے، بلکہ چاند کی ٹھنڈک سے کمر راحت محسوس کرتی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سورج جلال والا ہے، سورج کی روشنی جلالی ہے،
سورج جلال والا ہے، سورج کی حرارت اور تپش جلالی ہے۔ جب یہ براہ راست انسان کے بدن پہ پڑتی ہے، انسان کا بدن اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سورج جلال والا ہے، سورج کی روشنی براہ راست آنکھ پہ پڑتی ہے، آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن جب سورج کی جلالی حرارت یہ چاند پہ پڑتی ہے تو چاند کے جمال کی وجہ سے یہ سورج کی حرارت برودت میں بدل جاتی ہے۔ جب یہ سورج ندی کو تپش کہتے تھے، جب چاند میں آئی ہے تو ٹھنڈک کہتے ہیں۔ سورج جلال والا ہے اور چاند جمال والا ہے۔ سورج کی حرارت جلالی ہے اور چاند چونکہ جمالی تھا، جب سورج کی حرارت چاند پہ پڑی ہے اور چاند سے ہو کر نکلی ہے تو یہ حرارت برودت میں بدل گئی ہے، یہ تپش ٹھنڈک میں بدل گئی ہے۔ تو جو سورج کی جلالی حرارت کو بدن برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہ چاند کے جمال سے گزرنے کی وجہ سے اب بدن کو راحت آ رہی ہے۔ سورج کی روشنی جلالی ہے، یہ براہ راست آنکھ پہ پڑتی ہے تو آنکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن جب سورج کی جلالی روشنی چاند پہ پڑتی ہے اور چاند جمالی ہے، یہ چاند کے جمال سے گزر کے آتی ہے۔ جب سورج میں تھی تو ضیاء کہتے تھے، جب چاند سے گزری ہے تو نور کہتے ہیں۔ ضیاء کا معنی اور ہے، نور کا معنی اور ہے۔ تو سورج جلالی تھا، جب اس کی جلالی حرارت براہ راست بدن پہ آتی ہے، بدن برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو پھر بدن کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی جلالی ہے، براہ راست آنکھ پہ پڑتی ہے، آنکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ جب چاند کے جمال سے گزر کے آتی ہے اس کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ اب میری بات توجہ سے سمجھنا، اللہ جلال والا ہے، میرا محمد جمال والا ہے، اللہ جلالی ہے، حضور جمالی ہے، اللہ جلال والے ہیں، اللہ کا کلام بھی جلالی ہے۔ اگر اللہ جلالی کلام کو سیدھا پہاڑ پہ اتار دیتے، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، ذروں میں بکھر جاتا، اس پہاڑ کو بھی یہ پہاڑ قرآن برداشت نہ کر سکتا۔ میرے اللہ نے جلالی کلام کو انو نزل علی قلبک، میرے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر میرے محمد کے جمالی ہونٹوں سے نکالا ہے۔ تو اس جلالی کلام کو سورج اٹھا نہیں سکتا تھا۔ یہ میرے محمد کا جمال ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی اس کو اٹھا رہا ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ میرے دلائل پہ غور کریں، آپ مسلسل توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، مسلسل توجہ نہیں دیں گے تو دلائل آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور اصول میرا ہوگا۔ کیا بیان کیا ہے؟ کیا بیان کیا ہے؟ پھر اصول بھی میرا ہوگا، کیا بیان کیا، کیا پہلا تھا بلانے کا۔ یہ تو آپ نے توجہ دینی ہے تو دلائل سمجھ آنے ہیں، آپ نے توجہ سمجھنا۔ میں نے جو سوال کیا تھا آپ کو سمجھ گئے تھے؟ بولیے، اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہے؟ میں نے بتایا رہا تھا قرآن اور حضور کا جوڑ گیا ہے۔ آپ نے طلبہ سے قرآن والے بھی دیکھے ہیں، آپ نے حدیث والے بھی دیکھے ہیں۔ قرآن کا اور حدیث کا جوڑ گیا ہے۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ کا کلام جلالی ہے اور محمد کا زبان اور پیغمبر کے ساتھ جمالی ہے۔ آپ رسے میں پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی کسی شیخ الحدیث کو دیکھا؟ بولیے، کبھی قاری صاحب کو بھی دیکھا ہے؟ شیخ صاحب جمالی ہوتے ہیں اور قاری صاحب، بولیے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے 3 سال قرآن پہ لگائے ہیں۔ آپ حدیث کے استاد کو دیکھیں تو وہ جمالی اور قاری صاحب کو دیکھیں تو جلالی۔ تو لوگ کہتے ہیں قاری صاحب جلال والے ہیں، قاری صاحب میں غصہ بڑا ہے، قاری صاحب کو ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ شیخ الحدیث حدیث پڑھا رہا ہے جو جمالی پیغمبر کا کلام ہے۔
اور قاری قرآن پڑھا رہا ہے جو جلالی خدا کا کلام ہے، اس پر جمال محمد کا اثر ہے، اس پر جلال خدا کا اثر ہے۔ شیخ الحدیث کو نرم ہونا چاہیے، گرم ہونا چاہیے، بولیے، اور قاری صاحب کو کیچ کیا ہے بھائی، جیسا کلام ہوگا اثر بھی تو ہوگا نا، اس لیے بات سمجھنے کی کوشش کیا کرے، کبھی الجھنوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ میں تو الجھنوں کو دور کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں نے بات کرنی ہے، قرآن کریم اور حدیث پاک۔ اب سمجھے قرآن کا معنی کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے۔ کچھ طلبہ وہ تھے جن کی دستار بندی قرآن کی وجہ سے ہے، کچھ طلبہ وہ تھے جن کی دستار بندی حدیث کی وجہ سے ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، قرآن کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ باہر گاؤں میں جائیں، عوام میں جائیں، دکانداروں کے پاس جائیں اور وہاں جا کر طالب علم سے پوچھے دکان والا قرآن کسے کہتے ہیں، زمیندار پوچھے قرآن کسے کہتے ہیں، ہل چلانے والا پوچھے قرآن کسے کہتے ہیں، مزدوری کرنے والا پوچھے قرآن کسے کہتے ہیں، اور آگے طالب علم کہہ دے قرآن کہتے ہیں المنزل الرسول علیہ السلام، المنزل الرسول علیہ السلام، المکتوب فی المصحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہات۔ اس کو مزدور کیسے سمجھے گا، دکاندار کیسے سمجھے گا؟ قرآن تو سب کے لیے ہے، لہذا قرآن کا معنی ایسا کرو، مزدور بھی سمجھے، دکان والا بھی سمجھے، تجارت والا بھی سمجھے۔ حدیث کا معنی وہ کرو جس کو سارے سمجھے۔ بات توجہ سے سمجھنا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم پیغمبر کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ رسول کا معنی ہماری زبان میں پیغمبر ہے۔ پیغمبر اسے کہتے ہیں جو خدا سے پیغام لیتا ہے، مخلوق کو پیغام دیتا ہے۔ پیغام کی دنیا میں دو طریقے ہیں، کبھی پیغام دینے والا جس کو پیغام دیتا ہے اسے پابند کرتا ہے، میری بات فلاں بندے کو کہتا ہو، اور جو لفظ میں کہہ رہا ہوں میرے لفظوں میں کہنا، جو میں کہہ رہا ہوں میرے لفظوں میں کہنا۔ پیغام دینے والا کبھی پیغام لے جانے والے کو الفاظ میں پابند کرتا ہے، اور کبھی پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو الفاظ میں پابند نہیں کرتا، اسے لفظوں میں اختیار دیتا ہے۔ میری بات کہہ دینا، یہ لفظوں میں چاہو کہنا، اور بات توجہ سے سمجھنا، محمد اللہ کی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کا معنی پیغمبر ہے، پیغمبر کا معنی خدا سے پیغام لے کے مخلوق کو پیغام دینے والا ہے۔ اللہ پیغام دو طرح سے اپنے پیغمبر کو دیتے ہیں، کبھی پیغام میں مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ خدا ہوتے ہیں، کبھی پیغام میں مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ جہاں پیغام میں پیغام خدا بندی میں مراد خدا ہو، الفاظ خدا ہو، اس پیغام کا نام قرآن ہے۔ اور جہاں مراد خدا ہو، الفاظ مصطفیٰ ہو، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ مراد خدا، الفاظ خدا میں اسے قرآن کہتے ہیں، مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ اسے حدیث کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ کوئی عقیدہ وہ ہوگا جو قرآن میں ہوگا، کوئی عقیدہ وہ ہوگا جو حدیث میں ہوگا، کوئی مسئلہ وہ ہوگا جو قرآن میں ہوگا، کوئی مسئلہ وہ ہوگا جو حدیث میں ہوگا۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں ایک دو عقیدے بیان کرتا ہوں، ایک دو مسئلے بیان کرتا ہوں، پھر آپ دیکھ لیں کہ جو بات عقیدے قرآن و حدیث سے باہر ہے
دیوبند کے مسئلے یا قرآن و حدیث سے باہر ہے، بات توجہ سے سمجھنا۔ ایک عقیدہ ذہن نشین فرما لے، دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ اور عیسیٰ سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیوبند کا عقیدہ ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ کا نبی جب اس دنیا میں ہوتا ہے تب بھی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا نبی جب وفات پائے قبر میں چلا جائے وہاں بھی نماز پڑھتا ہے، نبی دنیا میں بھی نماز پڑھتا ہے، نبی قبر میں بھی نماز پڑھتا ہے۔ ہم نے کہا نبی دنیا میں نماز پڑھتا ہے، یہ قرآن میں ہے، نبی قبر میں نماز پڑھتا ہے، یہ حدیث میں ہے، نبی دنیا میں نماز پڑھتا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھا لیجیے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا معنی موت ہے۔ میرے پیغمبر آپ عبادت کریں اور موت تک کریں، عبادات کی سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے، تو میرے نبی نماز دنیا میں پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں آیا ہے۔ ہمارے نبی نماز قبر میں پڑھتے ہیں، حدیث میں آیا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، نبی دنیا میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو دیوبند کا عقیدہ یہ ہے نبی دنیا میں بھی نماز پڑھتے ہیں، نبی قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، نبی دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں ہے، اور نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، بولیے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، بھی مانتے ہیں۔ ایک الجھن آئے گی، لوگ آپ سے سوال کریں گے، لوگ کہیں گے دیکھو ہم قرآن مانتے ہیں، ہم حدیث مانتے ہیں، لیکن حدیث وہ مانیں گے جو قرآن کے خلاف نہ ہو۔ جو تم نے حدیث پڑھی ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے، حدیث تو کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ بات توجہ سے سمجھنا، کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا کیسے خلاف ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پیغمبر آپ نماز پڑھے اور موت تک پڑھے، پیغمبر نماز پڑھے اور موت تک پڑھے۔ کہ قرآن کریم تو نبی کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن موت تک دیتا ہے کہ نبی نماز پڑھے اور موت تک پڑھے۔ اور یہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ تو نماز وہ ہے جو موت کے بعد ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی نماز پڑھے لیکن موت تک پڑھے، اور حدیث کہتی ہے نبی موت کے بعد نماز پڑھتا ہے، تو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی۔ جب حدیث کے قرآن کے خلاف ہو تو پھر حدیث کو نہیں مانتے۔ میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر حدیث ہو اور حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا، حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا۔ یہ ہو سکتا ہے حدیث پیغمبر ہوگی قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، ہاں کبھی کبھی قرآن کے خلاف نظر آئے گی۔ اگر حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کرا تو یہ قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ جو بند والوں کے پاس عقیدے کی درسگاہ بھی ہے اور نظر کے علاج کے لیے خانقاہ بھی ہے، درسگاہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے۔ بولیے آپ خانقاہ ہی نہ ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا، ہم تو خانقاہی ہیں۔ آپ صوفی نہ ہو میں تو صوفی بھی ہوں، آپ نہیں کیا کرنا صحیح، آپ کو قصور ہے۔ اگر تصوف آپ کو سفر نہ سمجھنا ہے تو دیوبند ہمارا تو نہیں ہے۔ دیوبند والوں کے ہاں عقیدے کی درسگاہ بھی ہے اور نظر کے علاج کے لیے خانقاہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ پہلے مثال سمجھنا، میں پھر بات سمجھ آئے گی۔ مثال کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی، اور مثال دینا قرآن کریم کا طرز ہے، میرے اللہ کا طرز ہے قرآن میں مثالیں دے کے بات سمجھانا۔ بات توجہ سے سمجھنا، رمضان المبارک میں جب سورج غروب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں افطاری کا وقت ہو گیا۔ جب سورج غروب ہو جائے اور آدمی کے پاس پانی موجود ہے،
سورج غروب ہو جائے، آدمی کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے، اس کو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ بوقت افطار سورج غروب ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی پیتا ہے تو پینے پہ اجر و ثواب ملتا ہے، اگر یہ کھاتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر وقت ہو جائے اور پانی موجود ہو اور پھر بھی نہ پیے، کھانا موجود ہو اور پھر بھی نہ پیے، اس سے پوچھو کہ سورج غروب ہو گیا تو پیتا کیوں نہیں ہے؟ سورج غروب ہو گیا تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں میرا روزہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے، میرا روزہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے۔ اب یہ جتنا روزے کو لمبا کرتا جائے گا اتنا گناہ ہوتا جائے گا، اتنا گناہ ہوتا جائے گا۔ تو سورج کے غروب ہونے کے وقت بوقت افطار پانی موجود ہو یا کھانا موجود ہو، اب کھانا اور پینا یہ اجر و ثواب ہے، اور اگر کوئی آدمی نہ کھانے کو ثواب سمجھ کے مؤخر کر دے، نہ پینے کو ثواب سمجھ کے مؤخر کر دے، اب نہ کھانا اور نہ پینا یہ گناہوں عذاب ہے۔ ایک ہے روزے کے وقت کھانا اور پینا، یہ کھانا اور پینا ثواب والا ہے، ثواب سمجھ کے نہ کھایا عذاب والا ہے۔ اور رمضان کا روزہ کھول لیا، افطاری ہو گئی ہے، اب ہم نے تراویح پڑھی، توجہ سمجھنا، ہم نے تراویح پڑھی۔ کتنی مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح کے بعد کبھی کبھی ریسٹورنٹ کا انتظام ہوتا ہے، بعض جگہ تراویح میں کہتے ہیں تراویح کے بعد کولڈ ڈرنک بھی ہوگا، تراویح کے بعد ہمارے آئس کریم بھی ہوگی، تراویح کے بعد ہم یہ انتظام بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر تراویح کے بعد کہیں کھانے اور پینے کا انتظام ہو، تراویح کے بعد اگر کھانے اور پینے کا انتظام کیا جائے، کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ تراویح کے بعد کھانا ثواب ہے، تراویح کے بعد پینا ثواب ہے، اور اگر کسی نے نہ کھایا تو اس کو گناہ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تراویح کے بعد کھائے گا تو مزہ آئے گا، اگر نہیں کھائے گا تو مزہ نہیں آئے گا، اگر پیے گا تو مزے لے گا، اگر نہیں پیے گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کھانا اور پینا افطاری کے وقت ہے، ایک کھانا اور پینا تراویح کے وقت ہے، ایک کھانا اور پینا افطاری کے وقت ہے، دوسرا تراویح کے وقت۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ افطاری کے وقت کھانا اور پینا یہ لفظ یاد رکھیے، میں سمجھاؤں گا، یہ کھانا اور پینا تکلیفی ہے، آدمی مکلف ہے یہ کھائے اور پیے، اور تراویح کے بعد کھانا اور پینا یہ تکلیفی نہیں ہے، یہ تلذذی ہے۔ تکلیفی کا معنی ہوتا ہے اگر کر لیں تو ثواب ہے، نہ کر لیں تو گناہ ہے۔ تلذذی کا معنی یہ ہے اگر کر لیا تو مزہ ہے، اگر نہ کیا تو لذت نہیں ہے۔ اب میری بات کو سمجھنا، نماز دو قسم کی ہے، ایک نماز وہ ہے جسے تکلیفی کہتے ہیں، ایک نماز وہ ہے جسے تلذذی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی نماز کو نماز تکلیفی کہتے ہیں، اگر نہ پڑھیں گے تو پھر گناہ ہوگا، اگر پڑھیں گے تو ثواب ہوگا۔ اور جو قبر کی نماز ہے اسے تکلیفی نہیں کہتے، اسے تلذذی کہتے ہیں۔ قبر میں نماز پڑھتا ہے تو لذت کے لیے، اگر نہیں پڑھتا تو لذت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا نماز دو قسم کی ہے، ایک نماز تکلیفی جو دنیا میں ہے، ایک نماز تلذذی جو قبر میں ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیغمبر آپ نماز پڑھے موت تک، یہ نماز تکلیفی ہے۔ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، فی قبور یصلون، یہ نماز تلذذی ہے۔ تلذذی اور ہے، تکلیفی اور ہے۔ آیت میں جس نماز کا ذکر وہ تکلیفی ہے، حدیث میں جس نماز کا ذکر وہ تلذذی ہے۔ تلذذی اور تکلیفی یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہوتے، اس لیے حدیث ہے لیکن قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ میں کہہ رہا سمجھ آیا، میں کہہ رہا کچھ سمجھ آیا، یہ لفظ سمجھ آ رہے؟ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا سمجھ آیا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ سمجھ آیا، سمجھ نہیں آیا، میں پوچھ رہا ہوں کچھ سمجھ آیا؟ کچھ سمجھ آیا؟
کچھ سمجھ آئے بڑی بات، آپ کو اتنا سمجھ آیا کہ ہمارے پاس دلیل ہے، اتنا بھی سمجھ نہیں آیا جی بات توجہ سمجھے. ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبر میں نماز، بولیے قبر میں نماز پڑھتے ہیں. ذرا سوال سننا، سوال آپ کے عقیدے پر سوال ہوں گے، آپ پھنسیں گے، پھر آپ ہمیں یاد کریں گے، بے شک آپ پھر ہمیں یاد کریں گے. توجہ رکھنا. سوال کیا ہے؟ ایک بندہ پوچھنے لگا، آپ کہتے ہیں کہ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. توجہ، آپ کہتے ہیں نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. بھائی نماز کے لیے تو وضو کرنا پڑتا ہے، تو آپ بتاؤ کہ نبی وضو کہاں کرتے ہیں؟ سوال سمجھ آیا؟ جی بھائی آپ کہتے ہیں کہ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو بتاؤ وضو کہاں کرتے ہیں؟ توجہ، میں پوچھتا ہوں، میں نے کہا آپ بتاؤ، جب اللہ کے نبی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، توجہ، اللہ کے نبی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وفات کے بعد کفن دیا، تو کفن سے پہلے غسل دیا تھا؟ جی غسل دیا تھا. تو جب غسل دے دیتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے. اس کا معنی کہ وضو کرتے نہیں ہیں. تم بتا دو وضو ٹوٹا کب ہے، ہم بتا دیں گے وضو کرتے کہاں. سبحان اللہ. اللہ تم بتا دو کہ وضو ٹوٹا کب ہے اور ہم بتا دیں گے وضو ٹوٹنا تم بتا دو، کرنا ہم بتا دیں گے. اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ سوالات کے جواب دینا سیکھو. میں نے ایک عقیدہ بیان کیا، ایک عقیدہ اور سنو. ہمارا دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. توجہ، اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور سبب وجود کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ نے پیغمبر کو پیدا فرمایا. توجہ کرنا. اور سبب وجود کائنات اللہ کے نبی ہے. حدیث پاک میں ہے، میں لمبی اور تفصیلی حدیث نہیں پڑھ رہا، میں حدیث کی بحث نہیں کر رہا، میں وقت کے مطابق بڑی مختصر بات کر رہا ہوں. اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا لولا محمد لما خلقت، اگر میں حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا کہ آدم میں آپ کو وجود نہ دیتا. اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم میں آپ کو وجود نہ دیتا. حضرت رسول اللہ کو پیدا کرنا تھا. حضرت آدم انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا کرنا تھا. قرآن کہتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہاری وجہ سے آسمان و زمین کو بنایا. جب اللہ انسان کو ختم کرنے کا ارادہ فرما لیں گے، آسمان و زمین بھی مٹا دیں گے اور پھر یہ قیامت آ جائے گی. توجہ سے بات سمجھنا. تو اللہ نے فرمایا اے آدم، اگر میں نے حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. جب ہم یہ حدیث پڑھیں گے لوگ فوراً سوال کریں گے بھئی تم نے جو حدیث پڑھی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن یوں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. قرآن کہتا ہے ہم نے پیدا کیا عبادت کے لیے ہے. آپ کہتے ہو کہ حدیث میں آتا ہے پیدا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے پیدا کیا عبادت کی وجہ سے ہے. تم کہتے ہو حدیث میں ہے پیدا کیا حضرت محمد کی وجہ سے ہے. یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. میں نے پہلے بھی کہا حدیث ہو اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا. حدیث پیغمبر ہوگی قرآن کے خلاف نہیں ہوگی. کبھی قرآن کے خلاف نظر آئے گی. اگر قرآن کے خلاف نہ ہو اور نظر آئے اعلی نظر سے نظر کا علاج کرا. یہ تجھے حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی بولی
قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی. اب میں پہلے مثال دوں گا پھر آپ کو جواب سمجھ آئے گا. مثال کے بغیر جواب سمجھ آنا نہیں. میں آپ کے یہاں مدرسے میں آیا ہوں, اب میں ابھی یہیں کھڑا ہوں, میں گیا نہیں ہوں, میں سن رہا ہوں. دو لڑکوں میں بحث ہو رہی ہے. ایک لڑکا پوچھتا ہے ایک طالب علم سے, مدرسے سے باہر کا لڑکا ایک مدرسے کریمیہ کے طالب علم سے پوچھتا ہے, یہ بتاؤ یہ محمد الیاس بھومن یہ تمہارے مدرسے میں کیوں آیا؟ وہ طالب علم کہتا ہے بیان کرنا تھا اس لیے آیا ہے. دوسرے طالب علم سے پوچھا بھئی آپ بتاؤ یہ محمد الیاس بھومن تمہارے مدرسے میں کیوں آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے استاد جی نے بلایا ہے, دعوت دی ہے, وہ اس لیے آیا ہے. بندہ کہتے ہیں دیکھو دو طالب علم آپس میں اختلاف کرتے ہیں. میں نے ایک سے پوچھا کیوں آیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ بیان کرنا تھا. میں نے دوسرے سے پوچھا کیوں آیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ہم نے بلایا ہے. تو ایک وجہ اور بتاتا ہے, دوسرے وجہ اور بتاتا ہے. میں سنا تو واپس آ گیا. میں نے کبھی کیا بحث ہو رہی ہے؟ پہلی ایک کریمیہ کے طالب علم آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. ایک یہ کہتا ہے ایک یہ کہتا ہے تو یا یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے. میں نے کہا بات سمجھنا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک طالب علم کہتا ہے یہ اس لیے آئے ہیں کہ میزبان نے بلایا ہے. دوسرا کہتے ہیں اس لیے آئے ہیں ان نے بیان کرنا تھا. میں نے کہا دونوں ٹھیک کہتے ہیں. ایک میرے آنے کا مقصد ہے, ایک میرے آنے کا سبب ہے. مقصد اور ہوتا ہے, سبب اور ہوتا ہے. میں آپ کے مدرسے میں کیوں آیا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے بیان کرنا تھا. یہ میرے آنے کا مقصد ہے. میں کیوں آیا ہوں؟ مجھے میزبان نے بلایا ہے. یہ میرے آنے کا سبب ہے. ایک ہے سبب اور ایک ہے مقصد. آپ کے اس مدرسے میں میرے آنے کا مقصد بیان ہے. میرے آنے کا سبب میرا میزبان ہے. میرے آنے کا سبب میرے آنے کا سبب میرا میزبان ہے. میرے آنے کا مقصد میرا بیان ہے. مقصد الگ ہے, سبب الگ ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں بتایا تمہیں پیدا کرنے کا مقصد عبادت خدا ہے. ہم نے حدیث سے پوچھا ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ بتایا لولا محمد لما خلقت. تمہیں پیدا کرنے کا سبب وجود مصطفیٰ ہے. ایک ہے ہمارے آنے کا مقصد, ایک ہے ہماری پیدائش کا سبب. جس طرح میں آپ کے شہر میں آیا, میرے آنے کا مقصد یہ میرا بیان ہے. میرے آنے کا سبب میرا میزبان ہے. ہماری پیدائش کا مقصد عبادت خدا ہے. ہماری پیدائش کا سبب آمد مصطفیٰ ہے. قرآن نے مقصد بتایا جو عبادت خدا ہے. پیغمبر کے فرمان میں ہمارے آنے کا سبب بتایا جو آمد مصطفیٰ ہے. مقصد الگ ہے, سبب الگ. مقصد الگ ہے, سبب. کچھ سمجھ آیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ آیا کہ کچھ سمجھ آیا؟ سارا ہے میں میرے کچھ سمجھ آیا. میں کہتا ہوں اتنا سمجھ آ جائے کہ دیوبند کے پاس دلائل ہے, دہلی کافی. اتنا سمجھ آ جائے کہ دلائل ہے, بس یہی کافی. میں ایسے مجمع میں بیان کرتا ہوں جو بس آپ بات اردو بھی کم سمجھتے ہیں اور دلائل دیتا ہوں. دلیل بھی نہیں سمجھتے پھر بھی دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا ان کو بیان سمجھ نہ آئے, ایک کو دلیل بھی سمجھ نہ آئے, ایک کو یہ سمجھ آ جائے کہ دیوبند کے پاس دلائل ہے یہ کبھی گمراہ نہیں. ایک کو یہ سمجھ آ جائے کہ دلائل ہے یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا. گمراہ کب ہوتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, آخر انہوں نے بھی پڑھا ہے, آخر ان کا بھی مطالعہ ہے, آخر وہ بھی بولتے ہیں یہ آخر 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 یہ آخر میں لے جاتے ہیں. اس آخر سے بچو. چلیں میں دو مسئلے بھی بتاتا ہوں. میں کون سی بات شروع کروں؟ چلیں آپ شروع سے کرتے ہیں. شروع سے وہ مسئلہ جس پر دلیل آپ نے کبھی سنی ہی نہیں ہے, میں وہ مسئلہ پیش کرتا ہوں. وہ مسئلہ جس پر کبھی دلیل آپ نے سنی ہی نہیں ہے میں اس پہ کرتا ہوں. اگر آپ نے سنی ہوئی نا تو آپ نے ہاتھ کھڑے کرنا ہے. نہیں ہم نے سنی ہے تو ضرور میں مان لوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوگی. میں دو نمبر بات نہیں کرتا.
ہم دو جمع دو چار والی بات کرتے ہیں، یہ 2 نمبر بات نہیں کرتے. توجہ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا نماز میں عمل کیا ہے؟ توجہ رکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ہم نماز کے لیے سب سے پہلا عمل کے کھڑے ہوتے ہیں. اور کھڑے کس سے ہوتے ہیں؟ پاؤں پہ یا سر پہ؟ میں انسانی کا بات سمجھا رہا ہوں. کس سے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو نماز میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم نے کھڑا ہونا ہے. مسئلہ پاؤں کو کتنا فاصلہ رکھنا ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے. ہم نے نماز میں کھڑا ہونا ہے اور پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے. کتنا رکھنا ہے جی؟ دلیل کوئی بندہ کھڑا ہو کے دلیل پیش کر رہے، کوئی بندہ. میں نے آپ سے یہ آپ نے مجھ سے سنی دلیل کے اندر، میں نے تو مجھ سے سنی، میرا بیان نہیں سنا، وہ کھڑے ہو کے بیان کر. تمہیں سمجھ آئے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. میں کہیں جا کے سوال کر دوں، بندہ کھڑا ہو، میں پوچھ تو میرا بیان سنا، کہتے جی. میں نے کہا نہیں، کوئی اور بات کرو. میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. ہم دیوبند قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث کو بھی مانتے ہیں. حج پر ہم جماعت حج پر مختلف ممالک کے لوگ اکٹھے تھے، تو ہم خیمے میں تھے. اب لوگوں کو شوق ہوتا ہے بحث کرنے کا، کر سکتے نہیں، وہ 4-5 اکٹھے ہو کے آگے. جب بھی آپ سے بحث کریں گے نا تو پہلا مسئلہ چاہیے رفع کا. پہلا کیا چاہیے؟ جب بھی رفع کا. وہ بھی آ گیا، مولانا صاحب رفع دائیں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا کرنا کب ہے؟ کب کرنا ہے؟ کہا جی رکوع میں. میں نے کہا نماز رکوع سے شروع ہوتی ہے. یہ نہیں، میں نے کہا شروع وہاں سے ہوتی ہے، وہاں سے شروع کرے نا. ہم تو پورے دین والے ہیں، ادھورے دین والے نہیں ہیں. میں نے کہا شروع وہاں سے ہوتی ہے. کہتے جی اللہ اکبر. میں نے کہا نہیں، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ. میں نے کہا نہیں، نماز کے لیے سب سے پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا جب کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ؟ کہتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملانا چاہیے. میں نے کہا یہ تو تب ہوگا جب ہم 2 رکعت فجر کے فرض پڑھیں گے. ابھی تو ہم نے 2 رکعت سنتیں پڑھنی ہے. سنت اکیلے پڑھتے ہیں، باجماعت تھوڑی پڑھتے ہیں. پہلے ہمیں سنت پڑھاؤ، اس کے بعد فرض پڑھیں گے. مجھے بتا جب فجر کی جو سنتیں پڑھیں تو پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھیں. اب میں نے کہا آیت ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا حدیث ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا دیوبند کے پاس نماز کا سب سے پہلا مسئلہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھے قرآن ہے. سب سے پہلا مسئلہ اس کو کیا ہمارے پاس بولیے قرآن ہے. قرآن کریم میں کہاں پر ہے؟ پہلے پارے میں. مسئلہ بھی پہلا اور پارا بھی پہلا پارا. پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم میں ہے. قرآن کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. توجہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. میں طلبہ کے لیے کہتا ہوں جا کر تفسیریں دیکھنا، یہ من بیانیہ ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ من بیانیہ ہے. قرآن کہتا ہے جب تم طواف کر لو، تم نے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے. اور جب تم 2 رکعت پڑھو تو تم نے کہاں پڑھنی ہے؟ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. کیا کرو؟ مصلی بناؤ. مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. مصلی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس نماز پڑھے یا جس پر نماز پڑھے؟ جس پر نماز پڑھے. بھائی مصلی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس نماز پڑھے یا جس پر پڑھے؟ جس پر پڑھے. قرآن کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو پتھر ہے
جس میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان موجود ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے۔ قرآن کہتے ہیں نماز پڑھو، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ کیا معنی؟ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اس پہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، پھر کیا حکم ہے؟ اس کے پاس پڑھ لو، نہیں ہو سکتے اور آگے چلے جاؤ، نہیں ہو سکتے اور دور ہو جاؤ، لیکن سب سے پہلا حکم من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یہ پہلا حکم، کیونکہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ مقام ابراہیم ایک شیشے میں بند ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا اس کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ میرا سوال یہ ہے، اگر ریاضی مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو اور کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو ان کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہی فاصلہ، یہی مسئلہ ہے احناف کا۔ کتنا ہے؟ 4 نہیں، آپ جا کے دیکھ لو مقام ابراہیم۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ احناف کا مسئلہ قرآن میں ہے، یہ احناف کا مسئلہ بولیے نا، احناف کا مسئلہ جو قرآن میں ہے۔ میں بات اس سے کر رہا تھا، اس کی دستار بندی کے قرآن پڑھا ہے اور اس کی دستار بندی کے حدیث پڑھی ہے۔ توجہ رکھنا بھائی، جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کے لیے سب سے نیچے پاؤں ہے اور سب سے اوپر سر ہے، سب سے نیچے پاؤں ہے اور سب سے اوپر، تو سب سے پہلے کھڑا کہاں پہ ہونا ہے؟ ہم نے قرآن سے پوچھ لیا، اگر سب سے اوپر ہمارا سر ہے تو سر کے ساتھ کیا کریں؟ سر میں ٹوپی میں، سر میں پگڑی باندھیں، سر کو ننگا رکھیں۔ ہم کیا کریں؟ ننگے سر نماز پڑھیں، ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں، پگڑی باندھ کے نماز پڑھیں۔ ہم کیا کریں؟ چلیں اب دستار بندی حدیث والوں کی تھی، ہم حدیث کو کھول لیتے ہیں۔ دورہ حدیث میں کئی کتابیں ہیں اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں صحیح بخاری کو۔ میں نے کہا صحیح بخاری کھول لیتے ہیں، امام بخاری باب قائم کرتا ہے، باب السجود علی الثوب فی شدۃ الحر، باب الثوب علی الثوب، باب السجود علی الثوب فی شدۃ الحر۔ سخت گرمی میں آدمی کپڑے پر نماز پڑھے، سخت گرمی میں آدمی کپڑے پر نماز پڑھے۔ میں سمجھاؤں گا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر گرمی ہے اور نیچے مصلی نہیں ہے، نیچے چادر نہیں ہے اور آدمی سجدہ کرتا ہے اور آدمی نے ٹوپی پہنی ہے، آدمی سجدہ کرتا ہے، آدمی نے پگڑی پہنی ہے، لیکن جس پتھر پہ سجدہ کرنا ہے وہ بہت سخت گرم ہے، تو آدمی کیا کرے؟ یا اپنی پگڑی کو یوں کر کے اس پہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نماز نہیں پڑھ سکتا؟ یہ امام بخاری مسئلہ بتاتے ہیں۔ پھر میں باب السجود علی الثوب فی شدۃ الحر، سخت گرمی میں کپڑے پہ نماز پڑھنا، یہ مسئلہ بتایا۔ پھر امام بخاری دلیل آیا، کہتے قال الحسن، کیا کہا؟ قال الحسن، اس کو بھی یاد کرو نا، کیا کہا؟ قال الحسن، کچھ الفاظ یاد کرنا سیکھو۔ امام بخاری فرماتے قال الحسن، اس سے مراد حسن بصری ہے۔ قال الحسن، حسن بصری ہے، کہتے ہیں وکان القوم، جب تابعی کہتے ہیں وکان القوم، اس سے مراد صحابہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں قال الحسن وکان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلم سوا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو ٹوپی پہن کے پڑھتے تھے، ٹوپی پہن کے پڑھتے تھے اور پگڑی باندھ کے پڑھتے تھے، ٹوپی پہن کے پڑھتے اور پگڑی باندھ کے پڑھتے۔ یہ وہی صحابہ ہیں، صحیح بخاری میں ہے، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اس کا معنی یہ ہے صحابہ نماز ایسے پڑھتے جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ صحابہ جب نماز پڑھتے تو امام بخاری فرماتے ہیں ٹوپیاں پہن کے پڑھتے، پگڑیاں باندھ کے پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے ہیں تو سر پہ ٹوپی ہے اور سر پہ پگڑی ہے۔ ہم جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم جو بند والے حدیث بھی مانتے ہیں، نماز پڑھے تو پاؤں میں فاصلہ کتنا ہو؟ ہم نے کہا
قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں. تو بتاؤ فقہ حنفی قرآن حدیث کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ نہیں، مخالف ہے یا مطابق ہے؟ قرآن کی بھی مطابق ہے، حدیث کے بھی مطابق ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.